بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد خدا مجھے اپنے رنگوں میں رنگ خدا اللہ 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 موجود نہیں ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج کفار کو یہ جرأت ہو رہی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں فرانس کے صدر ماکرون نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور سرکاری سطح پر یہ دن منایا۔ گویا کہ یہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور چیلنج ہے، اور ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان سوائے طیب اردگان کے سب مردہ ہیں، اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو تنظیم ہے اسلامی ممالک کی وہ بھی مردہ ہو چکی ہے اور یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں، تنگ نظری کو ختم کریں، فرقہ واریت کو ختم کریں، پارٹی بازی کو ختم کریں، اور اس موضوع پر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ پارٹیاں چلتی رہیں گی، باقی معاملات ہوتے رہیں گے، لیکن ہم اس موضوع پر، اس ایک جو برننگ ایشو ہے، اس پر ہم متحد ہو جائیں، اپنے اختلافات کو ختم کریں اور ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں اور نوجوانوں کو قریب لائیں۔ پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، پوری دنیا کے دریا، سمندر، نہریں سیاہی بن جائیں، ہمارے نبی کی شان لکھنا شروع کریں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے جن کی شان میں گستاخی ایک فرانس کے شیطان نے کی ہے۔ انسان تو یہ ہے ہی نہیں۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ زیادتی کر لیں، میرے والد صاحب کی شان میں گستاخی کر لیں، اللہ کی قسم ہم سے برداشت تک نہیں ہوتا۔ ہم تو اسی وقت اپنی طاقت کے مطابق ان کا آپریشن کر لیں گے، ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، یا اپنے آپ کو بتائیں گے یا ان کے گردن کو اڑا دیں گے۔ یہ تو دونوں جہان کے حسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے میرے لیے اور آپ کے لیے دن رات میں دعائیں مانگے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، اس نے صبح و شام یہی تک ہمیں دیا ہے کہ اللہ میری امت کے زیادہ تر لوگ مجھے نہیں مانیں گے، سب لوگ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ میں پھر بھی دعا گو ہوں، یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، میرے امت کے نافرمانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ ان کی دعاؤں کا، ان کے راتوں سے اٹھنے کا ذریعہ آج ہم ان کو یہ دے رہا ہے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں حکمرانوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے حکمران ہیں، پی ٹی آئی والے ہمارے مقرر ہیں، پیپل پارٹی والے ہمارے مقرر ہیں، اے این پی والے ہمارے مقرر ہیں، اس طرح جماعت اسلامی والے ہمارے مقرر ہیں، مسلمین نور والے ہمارے ہیں، جمعیت علماء اسلام، علماء اسلام والے ہمارے ہیں۔ لیکن اس معاملے کے اندر انشاءاللہ جس طرح میرے بھائیوں نے بتا دیا، میرے پیغمبر کی ناموس کی بات آئے گی، میرے عظمت صحابہ کی بات آئے گی، ربی کعبہ کی قسم انشاءاللہ مجھے اگر پی ٹی آئی والے دعوت دیں گے، پیپل پارٹی والے دعوت دیں گے، تحریک انصاف والے، اے این پی والے، جماعت اسلامی والے دعوت دیں گے، مولانا صاحب آ جائیں گے، حرمت رسول کا معاملہ ہے، عظمت صحابہ کا معاملہ ہے، میں انشاءاللہ تمہارے شراب بشارہ کا انشاءاللہ اٹھاؤں گا، تمہارے قدم کے ساتھ قدم ملاؤں گا انشاءاللہ۔
تمہارے سے پیچھے نہیں ہوگا. یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے, ہمارے نبی کی حرمت کا معاملہ ہے. ہم یہی بتانا تو کرتا ہے کہ بھیڑ سے کام نہیں چلے گا. ہم ان کی مذمت کریں گے, آپ ان کی محبت کریں گے انشاءاللہ. محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مذمت کرنا غریبوں کا کام ہے. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہم مرغا گرانے میں صرف ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. یا اللہ, جن ساتھیوں نے, جن بدبختوں نے, کمیوں نے, جن ذلیل اور وقت کے فرعون اور کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, یا اللہ انہیں ذلیل فرما. آمین بولے. یا اللہ انہیں ذلیل فرما, یا اللہ انہیں رسوا فرما, یا اللہ ان کے اوپر ان کی زندگی کو تنگ فرما. جن ہاتھوں نے خاکی لکھے, یا اللہ ان ہاتھوں کو شل فرما. جن زبانوں سے میرے رسول کی نافرمانی کی الفاظ نکلے ہیں, یا اللہ ان زبانوں کو باہر نکال کر پوری دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا. یا اللہ اس موقع کے اندر جو میرے مسلمان بھائی میری پہلی دکانوں کے اندر کھڑے ہو کر یہ باتیں سن رہی ہیں, جو اس مظاہرے کے اندر شریک سن رہی ہیں, یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. سب کو اپنی شان کے مطابق اپنی عظیم آج جو ریلی کا انعقاد باب انسانیت فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے کیا ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج ہم مسلمان ایک بات پر, ایک ہی مقام پر, ایک ہی آواز پر لپیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ روزگردانی نہیں کریں گے. جس گستاخ نے میرے پیارے نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے, آج ہمیں چاہیے کہ ہم پورے دنیا کے مسلمان اس سے عبرت حاصل کر لیں کہ ایک گستاخ نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے, تو کیا ہم ان پر جان قربان نہیں کر سکتے؟ اس کا حوالہ میں اس طرح دوں گا کہ پرسوں ترکی کے صدر محترم طیب اردگان صاحب نے فرانس کے صدر کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ میں اگر تم سے ہاتھ ملاؤں تو میں روز معاشر اپنے نبی کی شفقت سے محروم ہو جاؤں گا. دوسری طرف ایک حوالہ اور کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو امریکہ کا اب صدر بننے جا رہا ہے, تو انہوں نے مسلمانوں سے ایک حدیث جو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ بیان کی, اور وہ سارے مسلمان ان کے ساتھ متحد ہو گئے. آج کیا وجہ ہے کہ ہم فرقوں میں تقسیم ہیں؟ آج کیا وجہ ہے کہ اس گستاخ نے گستاخی کی اور چاندی چوک والے لوگ اپنے کاروبار میں مصروف اور آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وقت دینے سے قاصر؟ یہ ایمان کی کمزوری کو دور کرنا پڑے گا, نکالنا پڑے گا, ان گستاخوں کو اپنے انجام تک پہنچانا پڑے گا. تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان تازہ ہے, اپنی نبی کی پیار ہے. اگر ہم اس طرح رہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہودی آپ کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں, ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اپنے آپ کو اپنے نبی کے سامنے سرخرو کر دیں تو ہم سب کی اس میں نجات ہے. میرے سے پہلے تمام ساتھیوں نے اس بات کا عزم
یہ نبی کے ناموس کی ریلی ہے، یہ جو نبی کے ناموس کی بات ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر آئے گئے ہیں۔ لہذا آج یہ یہود اور نصارہ یہ جنگ ہمارا ایمان چیک کرنے کے لیے جس طرح پانی میں پہلے کنکر مارتے ہیں، پھر بڑا پتھر دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، بلکہ میں تو یہاں موجود ان لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ لاکھوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ اور نوجوان جن سے یہ سوال ہوگا کہ بتاؤ جوانی کہاں گزاری، تو آپ کے یہ قدم بتائیں گے، آپ کے یہ ہاتھ بتائیں گے، آپ کی یہ آنکھیں بتائیں گی، آپ کے یہ دماغ بتائے گا کہ ہم نبی کے ناموس کے لیے جب لوگ نکلے تھے، قابل فخر تھے، غیرت مند تھے، ہم ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ جو آج نبی کی ناموس سے زیادہ چند روپوں کے خاطر اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، وہ لوگ جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نبی کی ناموس کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ نبی کی ناموس کیا ہے۔ کٹ پڑھنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ سے گزرے تو ایک بات سوال یہ کہنا بلبلے باغ سے، خدا کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے۔ میں اب دعوت خطاب دوں گا اسکائی فاؤنڈیشن اسٹوڈنٹ سسٹم کے روح رواں ایک ایجوکیشنسٹ جناب سید یعقوب شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کے جو قرآن تحسین کے مستحق ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے لیے یہ نکلے ہیں، لیکن افسوس سن افسوس کہ ہم مسلمان آج اپنے آقا کے ناموس کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ 15 منٹ 1 گھنٹہ نہیں ہے کہ آج ہم کم از کم غلطیاں کی سطح پر نہیں تو کم از کم صحیح زبان کی سطح پر میری آواز یہاں پہنچ رہی ہے۔ مجھ سے پہلے جو دوست آئے ان کی آواز یہاں پہنچی، لیکن یہاں لوگوں کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ وہ حضور آقا نامدار کے ناموس کے لیے اپنا وقت نہیں دے پائے۔ افسوس سن افسوس، میں صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم اپنے ایمان کے آخری درجے کو زندہ کیجئے، خدا را اس کو زندہ کیجئے، اور ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کم از کم اپنے دل میں برا مان کر اور اپنی زبان سے اس کا اظہار کر کے کیجئے۔ خدا را نکل آئیے اور جاتے ہوئے کمیونٹی ڈاک فاؤنڈیشن کے دستے کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ میں محترم جناب مدینہ مکہ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ جناب سید علی شاہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں آج کمیونٹی ڈاک فاؤنڈیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ آقا نامدار کے ناموس کے لیے بھی یہ نوجوان طبقہ نکل آیا ہے۔ میرے بھائی اسلام امجد افریدی صاحب نے کہا کہ ان کو شاید ہمارے آقا کی شان کا نہیں پتا، تو میں جہاں تک میری معلومات ہے، میری ناقص معلومات ہے کہ ہمارے حضور کی شان اللہ کی شان کے ساتھ ساتھ یہ انسان کو کیا چرند پرند بھی ان کی سراہا ہے، ان کی سراہ کرتے ہیں، لیکن یہ یہود و نصارہ جس طرح خالد شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر دوبارہ حکمرانی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں تو ان کی ایمان کا تقاضا کیا ہے، ان کی غیرت کا تقاضا کیا ہے، تو وہ غیرت کا تقاضا آج بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں دیکھ چکا، اور مجھے انتہائی افسوس
دکانداری پہ لگے ہوئے ہیں، یہاں کے آس پاس لوگ گھوم رہے ہیں، لیکن اگر ہم پوچھتے ہیں کسی سے بھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہو، تو آواز ایک ہی آتی ہے، ناقص آواز آتی ہے کہ ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اگر تمہاری جان آپ ایک آدھا گھنٹہ اس ریلی میں نہیں دے سکتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان اور مال کیسے دو گے؟ جان اور مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دیتا ہے جن سے اللہ راضی ہو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یہود و نصارہ ہمارے ایمان کو دیکھ سکے۔ میرے بھائی، یہاں پر ہم تفریقوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، یہاں ہم مسلک میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ کسی بھی مسلک کا کوئی بھی دن آتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بے غیرت کے لیے اگر یہاں مظاہرہ کر رہے، لیکن یہ نظر آ رہے دور دور تک کہ یہاں پر مومن اور مسلمان کہنے والے اپنی خریداری کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن 15 منٹ اس ریلی کو نہیں دے سکتے۔ میرا محترم، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف میں اپنے محترم قائد عمران خان سے بھی درخواست کروں گا کہ خالی بیانات سے کچھ نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے۔ ہم نے فرانس سے تجارتی سفارتی سارے کاروبار سارے بند کرنے ہیں تاکہ اس مسلم امت کو پتہ چلے کہ پاکستان نے نبی کے شان کے لیے سارے ان خنزیروں زریروں سے تعلقات ختم کر دیے۔ میرے محترم قابل قدر علماء کرام، میرے دوستوں بھائیوں، میری سیاسی پارٹیوں کے عہدیداروں، میرے کارکنوں، میرے مسلمان بھائیوں، جیسے ہمارے امان بھائی نے اور ہمارے ہمشہرہ پریزی صاحب نے کہا کہ جو اس مارکیٹ میں تو میرے بھائی یہ نبی کی شان میں گستاخی کے لیے ریلی نکالنا اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا دینا یہ صنعتکاروں، سرمایہ داروں، دکانداروں کا کام نہیں ہے۔ یہ خانگی چلانے والے قاضی رمضی کا، یہ قاضی خالد کا، یہ امریکی کی دور روٹی کرنے نوجوانوں کا، اس طرح لوگوں کے کام ہے، یہ غریب لوگوں کے کام ہے۔ انما انا رحمت مہدی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل پہ ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے انادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج یہاں صوبہ سندھ باب الاسلام میں باب انسانیت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مدینے کے سرکار کی عزت و حرمت کے حوالے سے مدینہ ریفیئر آرگنائزیشن کے تحت اور تعاون سے یہ عوامی ریلی نکالی گئی ہے۔ مقصد فقط
خدمت شان ہے، آپ ان گستاخوں کو جواب ہیں جنہوں نے فرانس میں بیٹھ کر کاش یہ ہمارے قریب ہوتے، ہم ان کو مزہ چکاتے، ہم قاضی علم الدین بن جاتے۔ آج میں یہاں کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، باب انسانیت مدینہ فاؤنڈیشن کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں جنہوں نے اپنے نانا کی ناموس کے لیے قدم اٹھائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کے لیے جو بھی قدم اٹھے گا ہم اس کے ساتھ اپنا قدم ملاتے رہیں گے۔ زور سے انشاءاللہ بولے بھائی، انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ۔ ہم ان صحابہ کرام کے رضاکار ہیں، ہم ان صحابہ کرام کے کارکن ہیں۔ جب ایک مسلم ایک یہودی ایک صحابی کو پکڑتے ہیں، اس کو سردار لاتے ہیں، پھانسی چڑھانے کے لیے لاتے ہیں، اس کو مقتل پلاتے ہیں، اس کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس صحابی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ کے بدلے میں آپ کی جگہ پر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، کیا ہے آپ کی رائے، کیا ہے؟ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ بات سنہرے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ وہ صحابی وہ پیغمبر کا سچا عاشق کہتا ہے تم پیغمبر کے قتل کی بات کرتے ہو، پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میری جان چلی جائے، پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ دوستو اور بزرگوں، آج فرانس کے صغیر آدمی نے پیغمبر کے سامنے گستاخی کی، لیکن ایک بات اور بھی ہے، یہاں پاکستان میں فرانس پرویز نام ایک شخص نے گستاخانہ خاکہ بنانے والوں کو مدد دی ہے اور کو آفر کی ہے۔ مجھ سے ٹی وی چینل والے نے سوال کیا اس کے مطابق آپ کی کیا رائے ہے؟ میری جو رائے ہوگی وہ سب کی رائے ہوگی۔ پاکستان میں بیٹھ کر ایک آدمی گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے کو فنڈ دیتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، کتنے پیسے اس نے فنڈنگ کی ہے میں آج یہاں اعلان کرتا ہوں۔ باب انسانیت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اس پروگرام میں کہ جو اس گستاخ کا سب لائے گا ہم اس سے دوگنا، ہم اس سے ڈبل ٹرپل انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہیں کہ نہیں بھائی؟ تیار ہیں۔ پیغمبر کی حرمت پر جان بھی قربان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فرانس کے صدر کو یہ جرأت ایسے ہوئی، فرانس کے صدر کو جرأت کیوں ہوئی؟ وہاں سرکاری طور پر پیغمبر علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، اس کو جرأت اس بنیاد پر ہوئی۔ یہاں پاکستان میں ہم نے ایک نکمّی عورت جس نے پیغمبر کے شان میں گستاخی کی، آسیہ ملعونہ کو پروٹوکول کے ساتھ بہت بڑے احساس کے ساتھ فرانس بھیج دیا، اور وہ نکمّی عورت فرانس کے صدر کے ساتھ بیٹھتی ہے، ملاقات کرتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ موقع ہم نے فراہم کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر الحمدللہ پیغمبر علیہ السلام کی حرمت کے حوالے سے، پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے تمام مسلمان اکٹھے ہیں۔ ذرا
आगे इशारे कर रहे हैं। वो पैगंबर, वो खातमुल अंबिया, वो खातमुन नबीय्यीन, जिसके हुस्न और जमाल की तस्वीर रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा है, जिसके हुस्न और जमाल के तराने कुरान करीम में मौजूद है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ मेरे महबूब, आपकी जमीन से, आपकी पेशानी से, आपके रुखसार से निकलती हुई उस रोशनी की कसम जिसके सामने सूरज की जवानी भी शर्मिंदा नजर आए। सजा, और मेरे महबूब, वो हसीन महबूब, वो प्यारे महबूब, आपकी जुल्फों की सियाही की कसम जिसके सामने राजें भी शर्मिंदा नजर आए। उस नबी के खिलाफ बकवास करते हैं फ्रांस वाले। हमें क्या करना है? चांदी चौक में मुसलमानों, हमने करना ये है, ताजिरों, दुकानदारों, हमने फ्रांस के मसनूआत का मुकम्मल बायकाट करना है। करेंगे इंशाअल्लाह बायकाट। सबसे पहले तमाम आने वाले मेहमानों को, जिनको मैंने बुलाया या नहीं बुलाया, वो जो स्कूल वाले, मार्केट वाले, मसाजिद वाले और हमारे सरों के ताज, जिनकी जूतियों में सीढ़ी करते हुए फख्र महसूस करता हूँ, आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ा हूँ। ये औकात मेरी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अतिया है। और उसके बाद जो मेरी टीम है मेरे साथ, पूरी कैबिनेट की और वॉलंटियर जो मेरे साथ खड़े होते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ये मेरा वॉलंटियर मेरे साथ होता है। मेरे वालिद मोहतरम मेरे साथ होते हैं, मेरे कदम मेरे साथ होते हैं, मेरे भाई मेरे साथ होते हैं, सबसे बढ़कर मेरे उलमा किराम मेरे साथ होते हैं। तो मुझे किसी का कोई डर नहीं। इधर सितम के हुनर आजमाए, इधर सितम के हुनर आजमाए, तुझी आजमा हम जिगर आजमाए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की जहाँ बात आएगी, मेरे दीन की जहाँ बात आएगी, उसके लिए मेरे खून के कतरा मैं दूंगा, बाद में मेरा वॉलंटियर देगा। इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए, दीन के लिए, नबी के लिए, साहबा के लिए मेरी जान सबसे पहले बंदे कौन से हाजिर है, ये मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूँ यहाँ पर। और सारे इधर जितने लोग हैं, और मैं चांदी चौक की आवाज से अफसोस ही कर सकता हूँ, खुदा की कसम, कोरोना में 6 महीने शटर बंद, और आज मेरे नबी के साथ के लिए, और मेरे भाई एक दिन से नहीं निकल पाए, और मेरे नबी को क्या जवाब दोगे? मेरे अल्लाह के सामने तुम कैसे मेरे अल्लाह का सामना करोगे? और मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी सुन रही होगी घरों में, तो मेरे भाइयों से खास दरख्वास्त है कि मेरी नबी की शान में मेरी जहाँ पर भी हो, लब्बैक कहो, और तो कोई काम नहीं, अल्लाह इसी को बख्शिश का जरिया बना दे। जैसे हमारे उलमा किराम ने फरमाया कि भाई ये हमारे सरों के ताज है, इनकी बरकत से दुनिया चल रही है, ये अंबिया के वारिस है। अगर हम इनकी खिदमत नहीं करेंगे, इनकी जूतियां सीधे करते करते मेरे घर में अल्लाह ने 2 हाफिज पैदा किए, दोनों मेरे भाई, यौम दीन की जूतियां सीधे करने की और उनकी खिदमत करने का नतीजा है। काबे की इबादत अब हमने खुद करनी है, काबे की इबादत अब हमने खुद करनी है। अब अभी का लश्कर अब आने वाले नहीं है मेरे भाइयों। तो ये जवानों से मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, मैं इनसे अपील कर रहा हूँ कि खुदा नबी के शान के लिए नहीं निकलोगे तो फिर ऐसी जिंदगी फजूल है, इससे बेहतर है कि मर जाओ। तो मेरे नबी के लिए निकलना भाई से पकड़ है। देखो रोजी रोटी 6 महीने बनती तो मसला नहीं था, मेरे रब ने खोल दिया, एक इम्तिहान दिया कि मेरे नबी की शान के लिए लेनी होगी तो कौन अपना किया एक एक के लिए बात
تو میں اس کے لیے آپ سب سے کہتا ہوں جب میرے نبی کی شان کی بات آ جائے وہاں فوراً پہنچو اور اس کے لیے جان پیش کرنا ہو تو سب سے پہلے میری جان حاضر ہے. کہتے ہیں نا کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے روح قلم تیرے ہیں. کہتے ہیں نا خدا بھی عبد سکا محبت کے تقاضوں سے, خدا بھی عبد سکا محبت کے تقاضوں سے, ایک محبوب کی خاطر ساری دنیا بنا ڈالی. یہ دنیا میں جی رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, یہ میرے نبی کی برکت سے ہے اور میرے پاس میرے نبی کے لیے وقت نہیں ہے تو بھائی کیا بنے گا ہمارا. اس کے لیے ذرا میں خود اپنے گریبان میں سوچوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں. تو میرے بھائیوں اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت میرے اللہ کے لیے, میرے نبی کے لیے, میرے صحابہ کے لیے لگ جائے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں, شیر کی طرح جیو جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. جتنی جنگیں کی سب جیتی, موت بستر پہ شہید ہوئے. کہنے کا مقصد انہوں نے میسج دیا جو رات قبر کی ہے وہ بائن نہیں ہے. تو پھر کیا ڈرنا کسی سے, جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے, جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس کو ڈراتی ہے. تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر ہمارے جتنے مہمان ہیں اس پارٹی سے تعلق ہے اور اس کے لیے آئے میرے نبی کے ساتھ کے لیے, تو اس کا اجر تو میں نہیں دے سکتا, میرا اللہ دے گا. اور خاص کر میں اپنے علماء دین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آئے اور اپنا 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے دیے. مفتی محمد تاج صاحب اور مفتی ہمارے فیض الحق صاحب, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کے جان مال میں عزت آبرو کی حفاظت کرے اور برکت دے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا. کوئی ہے جو سینے ہستی سے راست پاس کرے, کوئی ہے جو سینے ہستی سے راست پاس کرے, صنم کھانے توڑو بتوں کو پاس پاس کرے. خدا نے پھر سے بھیجا یہ پیغام اپنے بندوں کو, خدا نے پھر سے بھیجا یہ پیغام اپنے بندوں کو کہ میں گمشدہ ہوں, کوئی ہے جو مجھے تلاش کرے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا.